یہ اس وقت کی بات ہے جب مشرق اوسط کے ہر شہر اور علاقے میں ایک خوبصورت اور حسین شہزادی کے چرچے عام تھے۔ لوگ ہر بات میں اس کی حسن کی مثال دیا کرتے تھے۔ ہر شخص کی یہ خواہش تھی کہ موت سے قبل ایک مرتبہ اس حسینہ کی ایک جھلک دیکھنے کو مل جائے۔ نہ صرف عوام بلکہ بادشاہ عمرہ بھی اس عورت کے دیدار کی خواہش رکھتے تھے۔ یہ مشہور حسینہ ایزا نامی ملک کی شہزادی ایزابل تھی۔ یہ وہ دور تھا جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات ہوئے کئی سال گزر چکے تھے اور بنی اسرائیل کی عظیم سلطنت دو حصوں میں بٹ گئی تھی۔ شمالی علاقے میں اسرائیل اور جنوب میں یہودیہ نام کی دو ریاستیں بن گئی تھی۔ اس زمانے میں اسرائیل پر اخئی نامی بادشاہ کی حکومت تھی جو اسرائیل سلطنت کا 7واں بادشاہ تھا۔ اخی 918 قبل مسیح میں تخت نشین ہوا تھا۔ اخی اب بھی شہزادی ایزا کا دیوانہ تھا، لہٰذا اس نے ایزابل سے شادی کر لی۔ ایزابل ایک خوبصورت اور مغرور عورت ہونے کے ساتھ مشرک بھی تھی۔ وہ فناکی بادشاہ کی بیٹی تھی اور فناکیوں کے دیوتا بال کی پوجا کرتی تھی، جبکہ بنی اسرائیل اور بادشاہ اخی جس سے شہزادی کی شادی ہوئی توحید پرست تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر عمل پیرا تھے۔ لیکن اخی اب اپنی بیوی ایزابل کی باتوں میں آ گیا اور اس نے بال کی عبادت شروع کر دی۔ ایزابل ایک چلاک اور شاطر عورت تھی۔ اس نے اخی کو اس بات پر راضی کر لیا کہ بال دیوتا کے لیے ایک مندر اور بت کی تعمیر کروائے تاکہ بنی اسرائیل میں بال دیوتا کی پوجا کی اشاعت ہو اور لوگ اس مشرکانہ دین پر آ جائیں۔ لہٰذا بادشاہ نے اسرائیل کے دارالحکومت ساماریہ میں بال دیوتا کا ایک عظیم مندر تعمیر کروایا اور بال کی ایک عظیم بت بھی بنوائی۔ یہ بت سونے کا تھا اور اس کا قد 20 گز تھا۔ اس کے 4 منہ تھے اور 400 افراد اس کی خدمت میں مامور کیے گئے تھے۔ اس مندر کے گرد میلے لگنے لگے۔ بنی اسرائیل اس بت کے پاس آ کر منتیں مانگتے، سونے چاندی کے نذرانے چڑھاتے اور اس کی پوجا کرتے۔ بال دیوتا کی وجہ سے اس شہر کا نام بابل پڑ گیا، لیکن اب بھی بنی اسرائیل میں کچھ لوگ ایسے تھے جو موسیٰ علیہ السلام کے دین پر قائم تھے اور اس دیوتا کی پرستش کو ناپسند کرتے تھے۔ وہ اللہ سے دعا کیا کرتے تھے کہ بنی اسرائیل راہ ہدایت پر آ جائیں۔ لہٰذا اللہ نے اس قوم کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے حضرت الیاس علیہ السلام کو وہاں مبعوث کیا۔ آپ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ بابل میں حضرت الیاس کا ذکر ایلیہ کے نام سے آیا۔ حضرت الیاس نے بابل شہر کو دعوت توحید کا مرکز بنایا اور لوگوں کو ایک خدا کی عبادت کی طرف بلانے لگے۔ آپ بنی اسرائیل سے کہا کرتے تھے کہ تم لوگ واحد اور یکتا خدا کو چھوڑ کر بال کو پکارتے ہو، حالانکہ یہ نہ تو تمہاری حاجت روائی کر سکتا ہے اور نہ ہی تمہیں کوئی فائدہ دے سکتا ہے۔ اس اللہ کی طرف لوٹ آؤ جو نہ صرف تمہارے اور تمہارے باپ دادوں کا رب ہے بلکہ آسمان اور زمین، ان کے درمیان جو کچھ بھی ہے ان کا خالق اور مالک ہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام کے اس پیغام کو بنی اسرائیل نے جھٹلا دیا اور سرے سے انکار کر دیا۔ جب آپ نے بادشاہ اخی اور ملکہ ایزابل کو دعوت دی تو انہوں نے بھی آپ کی بات نہیں مانی۔ ملکہ ایزابل نہایت ہی شفاق عورت تھی۔ اس نے محسوس کیا کہ حضرت الیاس علیہ السلام اس کے لیے اور اس کی حکومت کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتے ہیں، لہٰذا بادشاہ کے ساتھ اس نے منصوبہ بنایا کہ حضرت الیاس کو شہید کر دیا جائے۔ لہٰذا اللہ کے حکم سے حضرت الیاس علیہ السلام نے بابل شہر کو چھوڑ دیا اور کسی پہاڑ کے غار میں چلے گئے اور وہی رہنے لگے۔ آپ کے جانے کے بعد اسرائیل میں قحط سالی پڑ گئی اور 3 سال تک مسلسل بارش نہ ہوئی۔ فصل تباہ ہو گئی اور لوگ ایک ایک بوند پانی کو ترسنے لگے۔ ملک میں لوٹ مار اور چوری ڈکیٹی بڑھ گئی، یہاں تک کہ لوگوں نے اخی کے محل کو بھی گھیر لیا اور اس کے ایک حصے میں آگ لگا دی۔ آخرکار اخی نے حکم دیا کہ حضرت الیاس علیہ السلام کو تلاش کیا جائے اور بادشاہ کی درخواست پر آپ دوبارہ بابل تشریف لائیں۔ لیکن بال کے پجاری اور ملکہ ایزابل بادشاہ کے اس عمل سے بہت غصہ ہوئی اور الیاس علیہ السلام کا دوبارہ واپس آنا اسے ناگوار گزرا۔ حضرت الیاس نے بادشاہ بنی اسرائیل کے سامنے ایک تجویز رکھی کہ بال کے بڑے پجاری اپنے معبود کے نام پر جانور کی قربانی دے، میں اپنے معبود اللہ کے نام پر قربانی دوں گا، جس کی قربانی قبول ہوگی اس کا خدا برحق ثابت ہوگا۔
اور پھر پوری قوم اس خدا سے بارش کی دعا کرے گی۔ اس دور میں قربانی کا یہ دستور تھا کہ قربانی کے بعد جانوروں کو کھلے میدان میں یا پہاڑ کی چوٹی پر رکھ دیا جاتا تھا اور آسمان سے ایک آگ آ کر اسے جلا دیتی، جو اس بات کا ثبوت ہوتا کہ یہ قربانی قبول ہو گئی۔ لہٰذا اگلی صبح کو کوہ کرمل کی اونچی چوٹی پر ایک طرف حضرت الیاس علیہ السلام کھڑے تھے اور دوسری طرف بال کے پجاری موجود تھے۔ دونوں فریق نے قربانی کی اور جانوروں کو اونچی جگہ پر رکھ دیا۔ پجاریوں کی قربانی ویسے ہی رکھی رہی، جبکہ آسمان سے ایک غائبی آگ نمودار ہوئی اور اس آگ نے حضرت الیاس علیہ السلام کی قربانی کو جلا دیا۔ یہ دیکھ کر بنی اسرائیل میں شور مچ گیا، بادشاہ پر لرزہ طاری ہو گیا اور حق واضح ہو گیا کہ الیاس علیہ السلام کا خدا ان کے ساتھ ہے اور وہی خالق حقیقی ہے۔ لہٰذا اخیر نے الیاس علیہ السلام سے معافی مانگی اور پجاریوں کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ حضرت الیاس نے اللہ سے بارش کی دعا کی اور دیکھتے دیکھتے آسمان پر کالی گھٹا چھانے لگی اور موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ بنی اسرائیل دوبارہ ایمان لے آئے اور شرک سے توبہ کر لی۔ دوسری طرف ملکہ ایزابل بت پرستی پر قائم رہی اور دل میں یہ طے کر لیا کہ وہ ان پجاریوں کا بدلہ حضرت الیاس علیہ السلام کو قتل کر کے لے گی۔ اپنی سواکی اور چلاکی سے اس نے اخی کو پھر بہکانا شروع کیا۔ بادشاہ اس کی باتوں میں آ گیا اور دوبارہ بال کی پوجا شروع کر دی۔ بنی اسرائیل جب بارش سے سیلاب ہو گئے اور ان میں خوشحالی لوٹ آئی تو وہ بھی حضرت الیاس علیہ السلام کے دین سے پھر گئے اور دوبارہ شرک میں مبتلا ہو گئے۔ ملکہ ایزابل حضرت الیاس علیہ السلام کی جان کی دشمن بن گئی۔ مجبوراً آپ نے بائبل شہر کو خیر آباد کہا اور کوہ سینا پر چلے گئے۔ بنی اسرائیل کھلی نشانی دیکھنے کے باوجود اللہ کے منکر ہو گئے۔ ان میں شراب نوشی، زنا، شرک عام ہو گیا اور وہ شہر پھر سے برے کاموں کا مرکز بن گیا۔ لہٰذا حضرت الیاس علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ یا تو یہ قوم راہ راست پر آ جائے یا ان پر عذاب الہی نازل ہو جائے۔ اللہ کی طرف سے بنی اسرائیل پر عذاب کا فیصلہ ہو چکا تھا اور اب قہر الہی کا آنا قریب تھا۔ اسرائیل اور یہودیوں کی سرحدوں پر وحشی قبائل آباد تھے جو لوٹ مار کیا کرتے تھے، لیکن اب ان کی آبادی بھی بڑھ چکی تھی اور وہ کافی طاقتور بھی ہو گئے تھے۔ انہوں نے اسرائیل پر حملہ کر دیا اور سارے شہر میں لوٹ مار کر آگ لگا دی۔ پورا شہر تباہ ہو گیا، ہر طرف لاشیں اور بربادی دکھائی دیتی تھی۔ اس فحاشی قوم نے آخی اور ملکہ ایزا اور اس کے بیٹے کو بھی قتل کر دیا، اور وہ ملکہ جسے اپنی طاقت، بادشاہت اور حسن پر اتنا غرور تھا کہ جب وہ مری تو اس کے جسم کو سڑکوں پر پھینک دیا گیا، اور بنی اسرائیل نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بہت سارے جنگلی کتے اس کی لاش کو نوچ نوچ کر کھا رہے تھے۔ اس وقت نہ تو اس کا دیوتا بال کام آیا اور نہ ہی کوئی اور طاقت۔ آج وہ شہر لبنان کے نام سے موجود ہے، جہاں اس زمانے کی کھنڈرات آج بھی اس دور کی شان و شوکت اور تباہی کی گواہی دیتے ہیں جو تا قیامت نوح انسانی کے لیے I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the